اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت، عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو 31 اگست کو طلب کر لیا۔ عمران خان نے شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی جج کے خلاف ایکشن کی دھمکی دی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی تھی۔ کچھ مخصوص لوگوں نے ریاست کو اپاہج بنا دیا۔ ایک خاتون سیشن جج کو نام سے مخاطب کر کے پکارا گیا۔ فیصلہ آنے پر عدالت کے خلاف بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا سابق وزیر اعظم سے ایسے بیانات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کیوں نہیں کرتے۔ خاتون سیشن جج کو دھمکی دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس خوش آئند قرار۔ شری رحمان کہتی ہیں دھمکیوں کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ رواج بن جائے گا۔ ساری عمر عدالتوں اور اداروں کے لاڈلے رہنے والے عمران خان خود کو قانون اور عدالتوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ملک بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فواد چودھری نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کو مذاق خیز اور سیاسی انتقام کی کڑی قرار دے دیا۔ بی بی سی کو انٹرویو میں فواد چودھری بولے کہ عمران خان نے شہباز گل کے خلاف تشدد کا نوٹس نہ لینے پر کیس کرنے کا کہا تھا، جسے دھمکی کا تاثر دے کر عمران خان کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی گئی۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کی دنیا بھر میں بازگشت، عالمی اداروں کا شفاف تحقیقات اور انسانی حقوق کی پاسداری کا مطالبہ، اقوام متحدہ کے ترجمان کا قانون کی حکمرانی کے احترام پر زور۔ امریکی حکومت کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ جمہوریت آئینی اور قانونی ضوابط کی حمایت کرتے ہیں۔ سیاسی محاذ پر تلخیاں مزید بڑھنے لگیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کمر کس لی۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ۔ مقدمات علی امین گنڈاپور کی شکایت پر کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت درج ہوں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی ایف آئی اے میں طلبی کے خلاف کیس۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، سماعت کل تک ملتوی۔ ایک شخص اقتدار کے لیے پاگل ہو رہا ہے، کہتا ہے مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ آصف زرداری کی تنقید، صوبائی وزراء سے خطاب میں کہا روز فوج، پولیس اور عدلیہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے۔ لوگوں کی تو کمریں توڑ دی انہوں نے، گھر برباد کر دیے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ 100% بڑھ گیا۔ الیکٹریسٹی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی گرائیں گے، گرے گی جولائی وغیرہ، وہ گرا دی انہوں نے۔ مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار نیچے جا رہی ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس 17% سے 42% پہ چلی گئی ہے، اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے 12% سے 24.5% پہ گئی ہے، اور یہ جناب نکلے تھے مہنگائی مارچ کرنے۔ تحریک انصاف کی اقتصادی ٹیم نے ملک کی موجودہ معاشی حالت کو تباہ کن قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ معاشی بحران سے نکلنے کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ آئندہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے ساتھ بے روزگاری پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ ملک کا معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ ہو گیا، نون اور شین آمنے سامنے آنے والی ہے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرہ لاحق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ نے دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ برادر ممالک کی دوستی کو نئی جہت دے گا۔ انٹربینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 10 پیسے کا اضافہ، ڈالر 217 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ اگر بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کی وارننگ، کہا اندرون سندھ میں بارشوں کو جواز بنا کر کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنا غلط ہے۔ الیکشن کمیشن بلیک میلرز کا اعلی کار نہ بنے۔
سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کی تکلیف کم کر کے ٹیکسز معاف کرے، وسیم اختر کا مطالبہ، کہا کراچی کی ہر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انڈر پاسز قابل استعمال نہیں رہے، قبرستان تک پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، ڈاکٹرز کی 12 رکنی ٹیم بلوچستان روانہ کر دی گئی، بلوچستان اور سندھ کو کروڑوں کی دوائیں بھجوا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا اعلان، مشکل کی گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم، کہا تمام صوبوں کو بلا تفریق امدادی سامان دیں گے، یہ وقت سیاست کا نہیں، مل کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ بارشوں اور سیلاب سے تباہی کا سلسلہ تھم نہ سکا، سانگھڑ میں تیز رفتار کار پانی میں ڈوب گئی، 3 افراد جاں بحق، سندھ میں انبار 234 ہو گئے، لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں برباد، آشیانے تباہ، بلاچی اور ساحلی پٹی میں تیز بارش سے مواصلاتی نظام درہم بھرم، نشیبی علاقے زیرآب، بارش کے باعث بدین آفت زدہ قرار، ڈپٹی کمشنر نے الیکشن کمیشن کو 2 ماہ کے لیے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی سفارش کر دی۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب کا قہر، 225 افراد جان سے گئے، گھروں میں پانی داخل، سینکڑوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی ریل سروس تاحال بند، سکھر اور کراچی جانے والے راستے بھی بند، 20 اضلاع میں مزید تیز بارشوں کا الرٹ جاری، رہنما BNP ظہور بلیدی کی مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ لوگوں کے مکانات، باغات، فصلیں سب تباہ ہو چکی ہیں، 70% سے زیادہ لوگ شرح غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ آپ آگے آئیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر یہ غریب لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتے۔ کہ یہ ہمارے جمع پونجی تھی، ابا کے دور سے بنے ہوئے تھے، سب گر گئے ہیں۔ بلوچستان میں معروف لوک فنکار عبدالوہاب کا کچا گھر بھی سیلاب اپنے ساتھ لے گیا، کروڑوں لوگوں کو اپنے گیتوں سے متاثر کرنے والا عبدالوہاب بشرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ انی وطن بلوچی شان میں سدا آباد با، بلوچستان میں سدا آباد با، بلوچستان میں۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، ISPR کے مطابق فوجی جوان سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف، متاثرین میں امدادی سامان پہنچایا گیا، آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز بھی کراچی سے روانہ کر دیے گئے۔ بارش برسانے والا سسٹم سندھ میں داخل، کراچی میں کل رات سے بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بجلی کے بلز پر اضافی ٹیکس نامنظور، راولپنڈی میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، GT روڈ بلاک کر دیا، ٹریفک کا نظام متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، مظاہرین کا اضافی ٹیکس فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ مسلح افواج کے سربراہان کا جنرل ریٹائرڈ رحیم الدین خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، مرحوم کی بلند درجات کے لیے دعائیں۔ افغانستان میں سفیر کی تعیناتی میں پیچیدگی، ذرائع کے مطابق حکومت کا افغانستان میں ناظم الامور بھیجنے کا فیصلہ، کابل میں عبید نظامانی کو ناظم الامور تعینات کیا جائے گا۔ مودی سرکار 8 ماہ بعد بھی بھارتی کسانوں کے مطالبات پورے کرنے میں ناکام، بھارتی کسان ایک بار پھر نئی دہلی میں سراپا احتجاج۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خلاف تحقیقات سے تنگ، عدالت سے FBI کی ضبط فائلوں کی تحقیقات کو منجمد کرنے کی استدعا کر دی۔
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने 31वें यौम आज़ादी की तकरीब से कबल रूस के हमलों से खबरदार कर दिया। कीव में यौम आज़ादी की सालाना तकरीबात, रैलियों और जश्न पर पाबंदी आए। सैयारा मुश्तरी की मशहूर को नई तस्वीर जारी। तस्वीर नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बनाई। वाज़ेह तस्वीर ने माहिरीन को हैरान कर दिया।